الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حجاج کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حج کے بعد، حج کے ساتھ حسن وفا، حج کے ساتھ وفاداری کیسے، یعنی حجاج کرام حج کے بعد ان کی اپنی سیرت، اپنے کردار پر گہری نظر رہنی چاہیے تاکہ لوگ حج سے متاثر ہوں، مشاعر حج سے متاثر ہوں، مناسک حج سے متاثر ہوں، اور سب سے بڑی اللہ کے اس گھر کی عظمت ان کے دل میں آئے۔ اور واقعی جب حاجی اپنے حج کا آخری طواف کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رحمان کا یہ مہمان اپنے رب رحیم، رب جلیل اس کے گھر سے کیسے جدا ہوتا ہے۔ وہ طواف وداع میں ایسی کیفیت اس کی ہوتی ہے، اندرونی اور بیرونی بھی، جس کا مشاہدہ ہم مکہ مکرمہ میں ان ایام میں حج کے بعد جب حاجی فارغ ہو جائے تو وہ کس طرح نکلتا ہے اللہ کے گھر سے، کیسے وہ عہد و پیمان کرتا ہے اللہ سے، کیسے اس کا قول و قرار ہوتا ہے اللہ سے، اس کی اندرونی کیفیت اور بیرونی حالت کیا ہوتی ہے، تو اس کا اندازہ وہی لوگ کرتے ہیں جو حج سے فارغ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ حج ایک مدرسہ ہے، حج ایک تربیت گاہ ہے حاجی کی۔ حج کے اندر حاجی اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرتا ہے، حج کے اندر حاجی مشاعر کو دیکھتا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان مبارک جگہوں کی فضیلت اور ان میں اعمال حج کی ادائیگی۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ کے گھر کا، اس گھر کا طواف جس گھر کو اس نے اپنا قبلہ قرار دیا اللہ کے حکم سے اپنی نمازوں میں، وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، دنیا کے جس کونے میں ہے، وہ اسی گھر کی طرف منہ کر کے اپنی تمام نمازیں ادا کرتا رہا ہے۔ آج اس کا مشاہدہ کر کے پھر اس کے بعد وہ اس سے الوداع ہو رہا ہے۔ تو اب ان تمام اشیاء کو دیکھنے کے بعد اللہ کی آیات کو، صفا و مروہ کو، زمزم کو، اللہ کے گھر کو، دیگر مشاعر مقدسہ کو دیکھنے کے بعد پھر ملتزم کو، پھر مقام ابراہیم کو، تو یہ اللہ کا معزز مہمان اب اللہ کا سفیر بن کے نکل رہا ہے دنیا میں۔ اب اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور امت کی وحدت کو۔ یہ سب سے پہلا درس ہے حج کا کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچان کے جائیں اور پھر امت کی وحدت کو پہچان کے اور مان کے جائیں، پھر ہم دنیا میں فتنہ و فساد نہ کریں، امت کو نہ توڑیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ پورے عالم کے بسنے والے بندے رحمان کے معزز و مکرم مہمان اب جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو وہ کیا وعدہ اللہ سے کر کے نکلے ہیں، وہ کیا عہد و پیمان کر کے اللہ سے نکلے ہیں کہ اے اللہ لک الحمد والملک، تعریف کے لائق تیری ہی ہستی ہے اور سلطنت تیری ہی ہے، اور تیری سلطنت میں ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت اور اطاعت اور بندگی نہیں کریں گے۔ تو گویا حج کا یہ عمل جو فریضۃ العمر ہے، انسان کی تجدید کا، اس کی انسانیت کی تجدید کا، اس کی کرامت کی تجدید کا، اور بندے کا اپنے رب سے یہ تجدید کر کے وہ جا رہا ہے کہ اب اس دنیا میں اے اللہ جس کونے میں بھی میں جاؤں گا تیری ہی سربلندی بیان کروں گا، اور تیرے ان بندوں کی جو رسول اللہ کی امت ہیں ان میں فتنہ و فساد نہیں کروں گا۔ اب یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے حج سے فائدہ اٹھایا، جس کا حج حج مبرور ہے، جس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہے،
اب حج کے بعد اس کی زندگی، اس کی سیرت، اس کے کردار میں واضح فرق نظر آئے. لوگ کہیں گے کہ واقعی بھائی حج کرنا جانا چاہیے. حج کے بعد ایسی کیفیت لے کے ہمیں حج کے مناسک اور مشاعر سے جدا ہونا چاہیے. اب دیکھیں، اللہ نے ان معالم اور مواقف اور مشاعر کی ایک بار حاضری کو فرض کیا، اس لیے کہ اس کا فطری اور طبعی اثر انسان پہ پڑتا ہے ان سب مواقف کا اور معالم کا مشاہدہ کرنے کے بعد. اور وہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کے دل و دماغ سے حاجی ہے، نہ یہ گھر نکلے گا، نہ اس کا طواف نکلے گا، نہ مشاعر کی حاضری نکلے گی، نہ عرفات کا وقوف نکلے گا. یقین کیجئے کہ بہت سے عمل انسان زندگی میں کرتا ہے، سفر کرتا ہے، بھول جاتا ہے، مگر حج کا سفر ایسا ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا 50-60 سال پہلے جنہوں نے حج کیا تھا جب ہم انہیں ملے، مگر وہ پھر اس پورے ماحول کا تذکرہ ایسے کرتے تھے جیسے وہ ان کے سامنے ہے. یہ آپ بھی تجربہ کر لیں اے حجاج کرام، حج کے مناظر کو کوئی انسان اپنی بات کی زندگی میں نہیں بھول سکتا. تو اب گزارش ہماری یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کر لیں اپنی آنکھوں سے، تو جو ہم نے سنا تھا اور ہمارا یقین بنا تھا رسول اللہ کے بتانے پر، اس میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. اب یہ کیفیت دیکھ لیں، یہی ایمان دیکھ لیں حضرات صحابہ کرام کا تھا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان جیسا یقین پیدا کرو، آمنو بمثل ما آمنتم بہ. اور یقیناً میں پھر مقرر کہتا ہوں کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے مشاہدے کو انسان پوری زندگی یاد رکھتا ہے. تو اب اے حجاج کرام، آپ نے اللہ کے اس گھر کی عظمت کا سبب بننا ہے. لوگ یہ کہیں کہ دیکھو فلاں آدمی حج کر کے آیا اور وہ پابند ہو گیا، حج کر کے آیا تو وہ متقی بن گیا، حج کر کے آیا تو وہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے، 5 وقت نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا ہے، اور اس کے اندر وہ عالی صفات جنہیں ہم فضائل کہتے ہیں، جنہیں انسان وہ مسلمان ہو یا کافر فضائل کہتے ہیں، وہ آ گئے. اور وہ چیزیں جنہیں رذائل کہتے ہیں، گھٹیا چیزیں، کمینگی، دوسرے انسانوں کا حسد، حقد، بغض، دنیا کا لالچ اور دوسروں کے مال کا ناجائز ہڑپ کرنا، اور انسان کی معاشرتی زندگی سے ہر منکر نکل جائے اور ہر معروف آ جائے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو کہ حج کو حج مبرور بنائے، اور اس کے بعد تادم حیات وہ متقی رہیں، اللہ کے احکام کی پاسداری کریں. اس کار کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا اپنے فضل و کرم سے، ان کا انتخاب کیا انسانوں میں، وہ اس کی لاج رکھیں. مینا، عرفات، مزدلفہ اور وہاں پہ ہونے والے واقعات کی لاج رکھیں، اور جو مال انہوں نے خرچ کیا اس کے صحیح منافع یہ ہیں کہ ان کے سیرت کردار جو پہلے تھا اس میں اور جو انشاءاللہ حج کے بعد ہوگا واضح فرق نظر آئے انسانوں کو، اور انسان کہیں کہ ہم نے بھی اس مبارک فریضے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے. تو حج کی نیک نامی کا باعث بنے، بیت اللہ کی نیک نامی کا باعث بنے، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان مشاعر کی قدر کا اور منزلت کا آپ باعث بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی حاجی بنائے
اور تا دم حیات آپ اللہ کی عظمت اور امت کی وحدت کے لیے کوشاں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔